بسم اللہ الرحمن الرحیم 10 ہجری میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجۃ الوداع کے لیے مکہ معظمہ تشریف لے گئے۔ حج سے فارغ ہونے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے موئے اقدس رشوانے کے لیے کسی آدمی کی تلاش ہوئی۔ ایک صاحب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تراشی کا کام جانتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور بڑے ذوق شوق سے اس خدمت کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا۔ جب انہوں نے اس طرح ہاتھ میں لیا تو سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے متبسم ہو کر فرمایا، بھائی، تم کو اللہ کے رسول نے اپنے کان کی لو پر اس حالت میں قابو دے دیا ہے، تمہارے ہاتھ میں استرا ہے۔ صاحب نے بے ساختہ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ پر قربان، اللہ کی قسم یہ اللہ تعالیٰ کا مجھ پر عظیم احسان اور کرم ہے، مجھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موئے اقدس تراشنے کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ صاحب رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جن کو حجۃ الوداع کے موقع پر امام الانبیاء نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے موئے اقدس تراشنے کی سعادت نصیب ہوئی اور جنہوں نے اس خدمت کو اپنے لیے لازوال شرف اور افتخار کا باعث جانا، عمار بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ عمار بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے نہایت مخلص جان نصاروں میں ہوتا ہے۔ قریش کے خاندان عدی کے چشم و چراغ تھے۔ عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے فطرت سلیم سے نوازا تھا، چنانچہ بعد موسیت کے ابتدائی زمانے میں جو ہی ان کے کان صدائے توحید سے آشنا ہوئے، انہوں نے بلا تعامل اس پر لبائی کہا اور السابقون الاولون کی مقدس جماعت میں شامل ہو گئے۔ اس پر اشوب زمانے میں اسلام قبول کرنا مصائب عالم کو دعوت دینے کے مترادف تھا۔ عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کفار کے دستے عدی سے محفوظ نہ رہ سکے اور 3-4 سال تک کفار کے ظلم و ستم کی چکی میں پیستے رہے۔ یہ بعد موسط میں مسلمانوں کا دوسرا قافلہ اعظم حبش ہوا تو حضرت معمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مام پر اس قافلے میں شریک ہو گئے اور حبش کی غریب الوطنی اختیار کر لی۔ ابن سعد رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ کچھ مدت بعد حضرت معمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حبش سے مکہ واپس آ کے اور یہاں طویل عرصہ قیام کے بعد مدینہ منورہ کے، لیکن ابن حشام نے لکھا ہے کہ وہ اس جماعت میں شامل تھے جو غزوہ خیبر کے موقع پر حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حبش سے مدینہ منورہ پہنچے۔ اس طرح ان کو ذوال ہجرتین، 2 ہجرتیں کرنے والے کا شرف حاصل ہوا۔ اگرچہ اہل سیرین نے سراحت نہیں کی، لیکن قیاس غالب یہی ہے کہ غزوہ خیبر کے بعد کے تمام غزوات میں حضرت معمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امر رابی کا شرف حاصل کیا۔ مختلف روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ اپنے اخلاص، جذبہ بدویت کی بدولت حضرت معمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بارگاہ رسالت میں درجہ قرب حاصل ہو گیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان پر بہت اعتماد فرماتے تھے۔ ارباب سیر نے حجۃ الوداع میں ان کی خدمات کا خصوصیت سے ذکر کیا ہے۔ اس سفر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کا اہتمام انہی کے سپرد تھا اور کجاوا وغیرہ وہی رستے تھے۔ ایک دن کسی شخص نے دانستہ یا نادانستہ اس کو ڈھیلا کر دیا۔ خیر رات تو اسی طرح گزر گئی۔ صبح ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے
حضرت امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مخاطب ہو کر فرمایا رات کو کجاوا کا تنگ ڈیلا ہوتا تھا۔ حضرت امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑی ندامت ہوئی اور انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے تو حسب دستور کس کے باندھا تھا، شاید کسی نے اس خیال سے ڈھیلا کر دیا ہو مجھ سے یہ شرف چن جائے اور آپ یہ خدمت کسی دوسرے کے سپرد کر دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اطمینان رکھو، میں یہ خدمت ہمارے علاوہ کسی دوسرے کے سپرد نہ کروں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد سن کر حضرت امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوش ہو گئے۔ اسی حج کے موقع پر انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے موئے اقدس تراشنے کا شرف بھی حاصل ہوا۔ حضرت امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سال وفات کے بارے میں تمام کتب سیر خاموش ہیں۔ صحیح مسلم کی ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کی بڑی سختی سے پابندی کرتے تھے، اس معاملے میں مطلقاً کسی مصلحت کو روا نہ رکھتے تھے۔ ایک مرتبہ انہوں نے اپنے غلام کو کچھ گندم دی، اس کو بیچ کر جو قیمت وصول ہو اس سے جو خرید لائے۔ غلام نے گندم بیچنے کے بجائے اس کو جو سے بدل لیا، جو کی مقدار گندم کی مقدار سے زیادہ لی۔ حضرت امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوا، وہ غلام پر خفا ہوئے اور اس کو اسی وقت جو کی زائد مقدار واپس کرنے کے لیے بھیجا۔ اس کے ساتھ ہی اس کو نصیحت کی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ کھانے کی چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ برابر تبدیل کرو۔